الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، طلاق کے حکم کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ دیکھیں، ایک ہے طلاق سنی اور ایک ہے طلاق بدعی، یعنی طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ طلاق سنی کا مطلب ہے طلاق جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ دیں، وہ تو طلاق سنی ہے، طلاق سنت ہے۔ جو شریعت کی مخالفت میں دی جائے اسے طلاق بدعت کہا جائے گا۔ اب طلاق سنی کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں، جو پائی جائیں تو کہا جائے گا کہ یہ طلاق سنی ہے، یہ طلاق سنت ہے، سنت کے مطابق آپ نے دی۔ اگر کوئی سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے تو کچھ باتوں کو اسے خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، بیوی پاکی میں ہو، حیض میں نہ ہو اور نہ نفاس میں ہو۔ حیض نفاس میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں، حالت نفاس کی حالت میں ہو، حالت میں بھی ہوگی تو وہ طلاق بھی بدعت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر نفاس میں بھی دی جائے وہ بھی بدعت ہے، حیض میں دی جائے وہ بھی بدعت ہوگی۔ حالت حیض یا نفاس میں طلاق نہ ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، پاکی میں ہو، طلاق دے رہا ہو شوہر۔ پاکی مطلب کیا ہے؟ شوہر، بیوی نے غسل کیا حیض کے بعد اور اس طہر میں شوہر طلاق دے، شروع میں انتظار کرے، بیوی حالت حیض میں انتظار کرے، طلاق نہ دے، بیوی پاک ہو، غسل کرے، پاک ہو، اس پاکی میں وہ طلاق دے، وہاں سے عدت گنی جائے گی 3 حیض، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک چیز ہے، پاکی میں ہو بیوی، ہم بستری نہ کی ہو اس طہر میں، لیکن پاکی کے بعد ہم بستری کر لی تو پورا مہینہ طلاق نہیں دے سکتا وہ۔ اگر دی طلاق تو وہ بدعی ہوگی، وہ نہیں مانی جائے گی، وہ طلاق بدعی کہے جائے گا اس کو، جو واقعہ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے طلاق سنی کے لیے کہ وہ ایک طلاق دے، ایک بار میں اگر زیادہ دیں طلاقیں تو طلاق سنی نہیں، بدعی کہا جائے گا۔ یہ 3 طلاقیں دینا بدعت ہے۔ دوسری حالت ہے، حمل میں طلاق دے سکتا ہے، کچھ شرطیں اس میں نہیں ہیں، اس کو ہم بستری بھی کی شرطیں نہیں ہیں، حمل میں بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شادی ہوتی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، دخل نہیں ہوا، تو اگر طلاق دیں، یہاں پر بھی کوئی قید نہیں ہے، خاص حالت حیض طہر والا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہ متعلقہ طہر پر طلاق دے سکتا ہے، وہ جو ہوتی متعلقہ وہاں پہ طہر پہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اگر کوئی ان شرطوں کو دیکھے تو وہ طلاق سنت کے مطابق ہوگی، یہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں بات ہے، اگر عورت سے ہم بستری نہیں کی، ابھی رخصتی، اگر شادی ہوئی تو ابھی رخصتی نہیں ہوئی، دخل نہیں ہوا، تو اگر طلاق دے دی تو یہاں پر تو کوئی قید نہیں ہے خاص حالت کی، حیض و طہر والا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو وہ مطلق طور پر طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر تو مطلق طور پر طلاق دے سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ان شرط کو دیکھے تو یہ طلاق سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر ان شرط کے کوئی کی ایک بھی مخالفت کریں گے، جیسے حیض میں دے دی، جس طہر میں ملے ہیں اس طہر میں دے دی، ایک سے زیادہ طلاقیں دے دی، تو یہ حرام ہے۔ اس بات پر علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلے بھی بات ہوئی ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے طلاق بدعی دیا تو کیا واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اگر حالت حیض میں طلاق دی تو شوہر کا کیا اس میں معاملہ ہے۔ تو اس طلاق میں بڑا شدید علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک تو ہوگی طلاق، جمہور کہتے ہیں کہ چاہے طلاق بدعی ہے، حرام ہے، لیکن واقعہ شمار ہوگی۔ تو ہم اس میں بات کریں گے حالت حیض میں طلاق کا حکم کیا ہے، مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔